الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سچائی اور جھوٹ کہنا انسان کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور جنت میں چھوڑ دیا گیا تو وہ ابلیس ہی تھا جس نے پہلی دفعہ آدم علیہ السلام سے آ کر جھوٹ کہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا: قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ ابلیس آ کر آدم اور حوا علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے بس اسی لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو جھوٹ کیا چیز ہے پتہ نہیں تھی، آدم علیہ السلام ابلیس کی اس بات کو سچ سمجھ بیٹھے اور ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دوسری باتوں کا کافی زیادہ علم دیا تھا، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھلائے۔ مگر یاد رکھے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نہیں سکھلایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ بہترین سانچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے صرف جسم کو خوبصورت بنایا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی سیرت اور صورت دونوں کو خوبصورت بنایا ہے، یا یوں کہا جائے کہ انسان کا جسم جہاں پر خوبصورت اور بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بھی کافی عمدہ انداز میں بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جتنی باتیں رکھی ہے وہ خیر کی باتیں رکھی ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں شر کی باتیں نہیں رکھی، جیسے جھوٹ، فریب، دھوکہ وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کی جھوٹی باتوں کو سچ سمجھنے لگ گئے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سچائی آدم علیہ السلام کی صفت ہے، یا یوں کہا جائے کہ سچائی انسانی فطرت ہے، جبکہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ تمام گندی عادتیں انسان کی فطرت نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان میں باہر سے آئی ہیں، یعنی شیاطین کی جانب سے آئی ہیں۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ وہ چہرہ تھا جس کو دیکھ کر لوگ گواہی دیتے کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے۔ عن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال: لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة استشرفه الناس۔ ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے نکلے تھے، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، پہلے تو جھوٹ بولنا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس نبی کی امت ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ گواہی دیتے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے کم از کم ہم کو اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہیں۔ سچائی اور جھوٹ، اس عنوان پر انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید کچھ ویڈیوز پیش کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچی بات کہنے کی اور جھوٹی باتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔